کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم غیر مسلم کے ہاتھ نہ بھیجے اور نہ اس کے ذریعے منگوائے. سوال کیا زندہ شخص فوت شدوں کی طرف سے عمرہ یا حج کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کر سکتا ہے. ہاں، اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے والا اس نے اپنا حج یا عمرہ پہلے سے کیا. کی رقط 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 11 بھی ہیں. 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 11 بھی ہیں. جتنی چاہے پڑھے. سب رقطیں وتر کے یہ ثابت ہے. اگر جمعہ کے دن سفر کر رہے ہوں تو اگر کہیں جمعہ مل جائے تو شریک ہو جائے، نہ شریک ہوں تو مسافر کو جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ایک صاحب نے کسی کو پیسے دیے ادھار، اب وہ زیادہ دے رہے ہیں تو کیا زیادہ لے سکتے ہیں؟ اس ساتھی کو مشورہ یہی ہے کہ وہ اتنے پیسے لے جتنے اس نے دیے. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا یا کٹوانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کافی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جس نے سوال پوچھا ہے اس نے شاید اس لیے پوچھا ہے، کیا کہوں کہ میری زبان بے اثر ہے تو اتنی دفعہ اثر نہیں ہوا، شاید اب ہو سکتا. ٹھیک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق حکم دیا ہے، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. اب میں جواب دینے کی بجائے آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے یا ہمیں اختیار ہے؟ ذرا اونچی جواب دے. اگر کوئی نہ مانے ذرا بات ابھی تھوڑی سی اور بیان کر دیں. ہم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو کہے جاؤ بیٹا بکالے پر جا کے 5 ریال کا دودھ لے آؤ. بیٹے کو اختیار ہے جائے یا نہ جائے. ہر آدمی اپنے متعلق خود فیصلہ کرے. میرا آرڈر میرے بیٹے کے لیے آپشنل ہے یا کمپلسری ہے؟ ہر آدمی سوچے اختیاری ہے یا اجباری ہے. اور جو بیٹا کہے نہیں ابو جی آپ نے حکم دیا مجھے آپشن ہے، چاہوں تو مانوں نہ مانوں تو پھر کیا ہوا؟ کیا کہے گا باپ؟ باپ چاہے گا کہ وہ دن میری زندگی میں نہ آتا جس دن میرے گھر یہ نالائق پیدا ہو. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. ایسے بات ہے کہ نہیں، کون برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا ظالم 5 سال ہو گئے میں سمندر پار آیا ہوں، میں نے اپنی ماں اور باپ کو چھوڑا تمہاری پرورش کے لیے، تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اور میں حکم دے رہا ہوں جاؤ بیٹا چائے کے لیے دودھ لاؤ، اور تم کہتے ہو مجھے آپشن ہے. کوئی احساس و شعور والا باپ اس بات کو گوارا کرے گا؟ بولیے.
اے عقل مند انسان غور کر، میرا حق جو میرے بیٹوں پر ہے وہ زیادہ ہے یا مدینے والے کا جو حق میری اور تیری گردن میں ہے وہ زیادہ ہے؟ خود فیصلہ کر۔ اگر میرے حکم کا نہ ماننا ناجائز اور حرام ہے تو ان کے حکم کا نہ ماننا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے؟ ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اب میرے یا کسی اور کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ایک اور بات سنیں، خوب توجہ سے سنیے۔ عشاء کی نماز کو چھوڑا، بڑا شاندار پروگرام ہے، اب اٹھ کے جائیں گے تو مس ہو جائے گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا، ایسے جیسے پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے عشاء کی نماز کو گول کیا، اب فجر سے پہلے مر گیا۔ مرتے ہیں لوگ راتوں کے نہیں، اب کن میں مرا؟ غور کرے۔ نماز چھوڑی جان بوجھ کے، ایک یہ ہے کہ بے ہوش ہو گیا، حادثہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ جس طرح کہ ابھی درس میں بات کی، اسلام میں بڑی آسانی ہے۔ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ نماز کی ادائیگی اس کے لیے ممکن ہے، انشاءاللہ اس کا معاملہ اور ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑا، فنکشن میں ہے، اور فنکشن بھی ماشاءاللہ بڑے زیادہ ہیں، یا کسی گندے پروگرام کو دیکھ یا سن رہا، جان بوجھ کے چھوڑا، اور دوسری نماز پڑھنے سے پہلے مر گیا، اب کن میں؟ خطرناک معاملہ ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی نماز چھوڑنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کدھر جا رہا، اور اگر مر گیا تو کن میں اٹھایا جاؤں؟ ایک شخص صبح اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر نجاست ہے، کیا کرے؟ جب کپڑوں پر نجاست ہے تو غسل کرے، اور اس کے بعد اگر وہی کپڑا ہے تو اس کو دھو لے، اگر دوسرا ہے تو کپڑے کو دھو لے اور نماز پڑھے۔ جب اس کے کپڑوں پر نجاست ہے تو ضروری نہیں اسے رات کو خبر ہو۔ کپڑوں پر گندگی نجاست کا ہونا اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ اس پر غسل کرنا لازم اور واجب ہے۔ سوال ہے کہ مرنے والے کے لیے کل اور 40واں کرنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے اس سے پوچھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کی زندگی کی ہر بات کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ان کی حیات طیبہ میں کل 40واں ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں تو جہاں سے لائے ہو وہیں لے جاؤ۔ یہ جو میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان